اتنی لمبی تمہید کے بعد اب آپ سمجھے ہوں گے کہ قرآن کی اس آیت کا اصلی مقصد کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کتنی چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے، لیکن اب آپ سمجھنے کی کوشش کریے کہ دنیا میں یہ جو پھیلی ہوئی ہے بدامنی اور اشانتی، یہ کیسے دور ہوگی جب ہم لوگوں کو ان کی زندگی کے اصل مقصد سے جوڑ دیں گے کہ تم پیدا کیوں ہوئے ہو. پھر میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بس نمازی پڑھتے رہیے اور تسبیح گھماتے رہیے اور مسجد کے اندر بیٹھے رہیے اور جنگل کے اندر جا کے سبحان اللہ کی رٹ لگائیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کو محنت بھی کرنا پڑے گی، بیوی بچوں کے لیے آپ کو کھیت بھی جوتنا پڑے گا، رکشہ بھی چلانا پڑے گا، اپنا علاقہ چھوڑ کر دلی کے اندر مزدوری بھی کرنا پڑے گی، بامبے بھی جانا پڑے گا، آپ کو کپڑا بھی سلنا پڑے گا، آپ کو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے محنت بھی کرنا پڑے گی. لیکن اس چیز کو بھی ہم عبادت کا نام دیتے ہیں. یہ بھی عبادت ہے. اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ پیار و محبت میں اگر کھانے کا ایک لقمہ، روٹی کا ایک لقمہ اٹھا کر اگر آپ اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دیتے ہیں تو یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی عبادت ہے. عبادت کا معاملہ بڑا وسیع ہے، عبادت کا معیار بڑا وسیع ہے. عبادت صرف 2 رکعت پڑھنے کا نام نہیں ہے. عبادت صرف ظہر کی نماز میں 4 رکعت اور 4 رکعت میں 8 سجدے کر لینے کا نام نہیں ہے. فجر میں اٹھ جانے کا نام عبادت نہیں ہے. عصر اور مغرب پڑھ لینے کا نام عبادت نہیں ہے. عبادت کا معیار بہت وسیع ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ عبادت کا اصل معیار کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں. بیوی بچوں کے لیے محنت کرنا عبادت ہے، ان کے لیے کمانا عبادت ہے، رکشہ چلانا، اس مقصد کے تحت کہ ہم اپنی بیوی اور بچوں کی پرورش کریں گے اور اللہ کا حق ادا کرتے رہیں تو یہ بھی عبادت ہے. میرے بھائیوں، عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے جو میں شروع سے کہتا چلا آ رہا ہوں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ الگ بات ہے کہ ان عبادیات میں افضل عبادت نماز ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا، اس کے سامنے جھکنا، یہ افضل عبادت ہے. یہ افضل عبادت ہے اور اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا. اور یہ افضل عبادت جو نماز ہے یہ کوئی معمولی چیز بھی نہیں ہے. اور 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ کوئی معمولی کام بھی نہیں ہے. اس بات کو بھی آپ ذہن نشین کر لیجئے. یہ کوئی معمولی کام بھی نہیں ہے. قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو اس کو بڑا مشکل کام قرار دیا ہے، بڑا مشکل. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس قرآن کی آیت کے پہلے لفظ پر غور کریں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بہت مشکل اور بہت بڑا کام ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. کن لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے وہ اللہ نے آگے بتا دیا ہے، لیکن ہر انسان کے لیے مشکل نہیں، ایسا نہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بہت بڑا کام ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا. معمولی بات ہے. آپ سونے کی دکان پر بیٹھے ہوئے ہوں، سنہار ہیں آپ، اور آپ جس شادی کا جو سودا کر رہے ہیں، سونا بیچنے کا، گولڈ بیچنے کا، اس میں آپ کو 1 لاکھ روپے کی پروفٹ ہونے والی ہے اور اسی وقت اذان کی آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ. آپ 1 لاکھ روپے کا نقصان چھوڑ کر فوراً مسجد کی طرف بڑھ جائیں، اپنی دکان بند کر کے فوراً مسجد کی طرف چلے جائیں. یہ ہر انسان کے دل گردے کی بات نہیں ہے. ہر انسان کا کلیجہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اب جماعت چھوڑ دینا وہ گوارا کر لے گا، بعد میں نماز پڑھ لینا وہ منظور کر لے گا، لیکن اپنے کسٹمر سے 1 لاکھ روپے کی اس کی پروفٹ ہونے والی ہے، اس کو چھوڑنا وہ گوارا نہیں کرے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ یہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت بڑا کام ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ ان لوگوں کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ملاقات، جن کو معلوم ہے کہ مجھے ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے. بھائی
ایک دن مرنا سبھی کو ہے, ایک دن انتقال سبھی کا ہونا ہے, مرنا سب کو ہے. تو جو اپنے رب سے ملاقات کا غالب گمان جن کو ہے کہ ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے, ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے, جو یہ سوچے بیٹھے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے, فوراً دکان بند کرے گا, وہ نماز پڑھنے جائے گا. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور جن کو معلوم ہے کہ ہمیں پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے, ہمیں پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے اللہ کے پاس, تو ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنا بہت بڑا مشکل کام ہے, لیکن کس کے لیے؟ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید نہ رکھتا ہو اس کے لیے. کس کے لیے؟ جس کو مرنے کے بعد اپنے رب کے پاس لوٹنے کا یقین نہ ہو اس کے لیے. لیکن جس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو اور جو یقین رکھتا ہو کہ ہمیں مر کر اللہ کے پاس جانا ہے, اس کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل کام نہیں ہے. قرآن کی آیت نے کلیئر کر دیا ہے, قرآن کی آیت نے کلیئر کر دیا ہے. ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا, یہ اصل عبادت ہے. دنیا میں بد امنی پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ان کے اصل مقصد سے غافل کر دیا ہے. وہ نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے. 50 تقریروں میں اور علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب اسی نماز کا ہوگا. ہر سال جلسے ہوتے ہیں, ہر سال پروگرام ہوتے ہیں, لیکن جلسوں کے بعد آپ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں. ابھی یہ جلسہ ختم ہے ہوگا کہ ٹھاٹے مارتا ہوا یہ لوگوں کی بھیڑ, یہ ابھی جو یہاں سے جائے گی فجر میں, آپ کی مسجدیں آپ کو بتا دیں گی کہ اس جلسے کا کتنا اثر ہوا ہے. اولو ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ, سب سے پہلے جو قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا وہ نماز کا ہوگا. وہ قیامت کا دن تصور کریں, وہ قیامت کا دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. تکون الشمس یوم القیامت کمقدار میل, 1 میل کے فاصلے پر پسینے سے انسان شرابور. اور اس دن سب سے پہلا سوال نماز کا. لوگوں کی زبانیں گونگی ہوں گی, بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار اور تقدس کا دامن اوڑھے ہوئے لوگ, چادریں اوڑھے ہوئے لوگ قیامت کے دن ننگے ہوں گے. قیامت کے دن ان کی قلعی کھل گئی ہوگی کہ وہ کس دل سے نماز پڑھتے تھے, ان کے دلوں میں کتنا ریا اور کتنی نمود تھی ان کے دلوں میں, وہ کتنا دکھاوے کی عبادتیں کرتے تھے. بڑے بڑے انصاف کرنے والے وہ لوگ جو انصاف کی کرسیوں پر بیٹھ کر لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرتے تھے, کیڑے اور مکوڑوں کی طرح ان کی حیثیت ہوگی, کیڑے اور مکوڑوں کی طرح ان کی حیثیت ہوگی. بڑے بڑے چرب زبان لوگ جو اپنی چرب زبانی سے, اپنی زبان کے زیادہ بولنے اور لفاظی سے جو غلط کو سچ اور سچ کو غلط ثابت کر دیتے تھے, ایسی ایسی دلیلیں دیتے تھے کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کر دیں. ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زبانوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں, اور ایسے موقع پر سب سے پہلا سوال اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا نماز. یہی اصل مقصد ہے زندگی کا, ہم اس سے دور نہیں جا سکتے ہیں.